سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی مختصر تفسیر شروع ہے۔ سورہ آل عمران کی 15 آیات تک ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے، جس کا آیت نمبر 15 سے ایک خاص ربط ہے۔ وہ خاص ربط یہ ہے کہ آیت نمبر 15 میں متقیوں کے لیے بہترین چیز کا اعلان کیا گیا، اور آیت نمبر 16 میں متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال متقیوں کی صفت کا ایک اعلیٰ پہلو ذکر فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب آپ ان کو خبر دیں کہ میں تمہیں دنیاوی مال و متاع سے، سونے چاندی سے، پلے ہوئے گھوڑوں سے، زمین سے اور دیگر جو مال و متاع ہے اس سے بہترین چیز کی خبر نہ دوں، اور وہ خبر جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس سے جنت ہے، جنتیں ہیں، اور ان جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے ازواج مطہرہ ہیں، پاک بیبیاں ہیں، اور آخری چیز فرمائی ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا سے مراد ایک حدیث اور بھی ہے کہ رب ذوالجلال جنت میں جنتیوں سے پوچھے گا، متقین سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، رب فرمائے گا بتاؤ میں نے تمہیں جنت دی، تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم کون ہوتے ہیں جو تجھ پہ راضی نہ ہوں، ہم تجھ پہ راضی ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا کیا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز نہ دے دوں جو اس سے بھی بہترین ہے؟ تو عرض کریں گے کہ یا رب العالمین اس سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو نے ہمیں اپنی جنت دی ہے، اس سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے تم پہ اپنی رضا کو حلال کر دیا، یعنی میں تم پہ ایسا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد تم پہ کبھی ناراض نہیں رہوں گا، آج کے بعد تم پہ ناراض نہیں ہوں گا میں۔ تو یہ رضوان کا مطلب ہے، اللہ نے ایسی رضا ان کو دی۔ اور پھر اگلی آیت جس کو آج ہم شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں متقیوں کی ہی صفت بیان فرما رہا ہے کہ متقی کون ہیں۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو معاف فرما، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار اور ہمیں نار کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ کون ہیں؟ جو متقی۔ اس آیت کی طرف جب ہم توجہ کریں گے تو دو چیزوں کا ہمیں یہاں پہ ذکر ملے گا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو متقی ہیں وہ سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے کے آئے، ربنا اننا آمنا۔ جو بھی متقی ہوگا وہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لانے والا ہوگا۔ یہ شرط یہاں پہ ذکر کیوں کی گئی کہ متقی وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لائے گا؟ آپ اس جہان میں دیکھ لیں، بہت ساری یہودی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں جو فلاح و بہبود کا کام کرتی ہیں، بہت ساری عیسائی تنظیمیں ہیں جو بڑا فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ پھر بطور مثال ان کو اپنے گھروں میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یار ہے تو یہودی لیکن کام بڑے اچھے کر رہا ہے تو وہ عیسائی کنٹری لیکن انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بڑے کام کیے ہیں، وہ لوگوں کو بڑا سنبھالتے ہیں، اولڈ ایج ہوم انہوں نے بنایا ہوا ہے، بچوں کا وظیفہ وہ مقرر کرتے ہیں، 18 سال تک کی عمر تک بچوں کی فری تعلیم ہے، فری میڈیکل ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں ہم گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستوں میں جب کبھی بات ہو جائے ہم دوستوں میں بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بے شک انگریز ہیں، اچھا بعض دفعہ تو ہم یہ کہ وہ بے شک انگریز ہیں، بے شک وہ کافر ہیں،
لیکن وہ ہم سے زیادہ ایماندار ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایماندار کون ہے؟ ان کا تقویٰ یا ان کی یہ طہارت جو ظاہری ہمیں نظر آتی ہے، یا ظاہری طور پہ جو ان کے اچھے کام نظر آتے ہیں، یہ ان کے ایماندار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، متقی وہ ہے، نیک وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لے کے آئے۔ یہ نہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے اور کہے جی میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کر رہا ہوں، میں نے پوری دنیا میں پولیو کی جو ویکسین ہے میں نے وہ فری تقسیم کرنی ہے، میں پوری دنیا میں کرونا کی ویکسین فری تقسیم کروں گا، میں کوڑیوں کا علاج کروں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی کا تقویٰ و طہارت، کسی کی پرہیزگاری، کسی کی نیکی تبھی کام آئے گی جب وہ نیکی کرنے سے بھی پہلے اللہ پہ ایمان لے کے آئے گا۔ اگر اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آیا تو نیکی اس کی کسی کام کی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کا وہ نیک کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کا اجر اللہ دنیا میں ہی اس کو عطا کر دے گا۔ اس کے اندر اس کی دولت جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی، چوگنی ہو جائے گی، اس کو دنیا میں ہی سارا کچھ دے دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا کہ متقی وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد والی چیز کیا ہے؟ ایمان لے آیا، فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ معافی مانگنے کا کانسیپٹ تو موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر تو ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، لیکن متقی جو ہوگا وہ ایماندار بھی ہوگا، ایمان والا ہوگا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا۔ اور پھر تیسرا ہے وقنا عذاب النار، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہمیں عذاب کے نار کے دوزخ سے بچا، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا، نار کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، وہ اللہ سے یہ دعا مانگنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ متقی کی تعریف یہ ہے کہ متقی ایمان لائے گا، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو سب سے پہلے بطور مثال ہم یہاں پہ ذکر کریں گے کائنات کی بہترین ہستی کو، اللہ کی مخلوق کے اندر کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ سے بڑا اللہ کی مخلوق میں، مسلمانوں میں، انسانوں میں کوئی ایماندار حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ تو ایمان کی جان ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کی بھی جان ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 16 سورہ آل عمران کی، کہ متقی کی نشانی یہ ہے کہ متقی اللہ پہ ایمان لائے گا، فاغفر لنا ذنوبنا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اچھا اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ متقیوں کے سردار ہیں، تو یہ بات، یہ آیت سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان فرما رہی ہے کہ اللہ کے محبوب ایسے ایمان والے ہیں کہ آپ باوجود اس کے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے، یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے سب کے سب معصوم ہیں، نہ بچپن میں ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی، نہ لڑکپن میں ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں۔ انبیاء سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، کیوں کہ انبیاء کرام ایسا نہیں ہے کہ کسی کی محنت کی وجہ سے اس کو نبی اللہ نے بنا دیا، ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی کی عبادت دیکھ کے اللہ نے کہا کہ اس کی عبادت بڑی ہے چلو اس کو نبوت دے دو، ایسا بھی نہیں۔ کسی کا حسن دیکھ کے اللہ نے کہا ہو کہ چلیں یہ خوبصورت زیادہ ہے اس کو نبوت دے دو، ایسا بالکل نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ نبوت ایک وہبی منصب ہے جو اللہ کریم نے انبیاء و مرسلین کو عطا کیا ہے، اور عطا کب کیا ہے؟ یہ عالم ارواح میں عطا کیا ہے۔
کہ انبیاء و مرسلین کی ارواح کو بھی رب ذوالجلال نے پاکیزہ ترین روحیں بنایا، ان کی روحیں بھی پاکیزہ ترین تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مغفرت طلب کرتے تھے۔ اب اس سے مراد کیا لیا جائے کہ حضور بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام آپ سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتے تھے اس کے احتمالات جو ہیں وہ مفسرین نے کئی ایک بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کھانا تناول فرماتے تھے، جب آپ رات کو آرام فرماتے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ان لمحات میں جب کھانے میں مشغول ہوتے تھے یا آپ آرام فرماتے تھے یا گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے تھے، ان لمحات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور، ان لمحات کو آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایک معصیت والا قرار دیتے تھے کہ شاید مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ یہ حضور خود بخود عاجزی اور انکساری ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ کھانا کھانا آپ سمجھتے ہیں کھانا کھانے کا ثواب ہے، گناہ کوئی نہیں۔ پانی پینے کا ثواب ہے، گناہ کوئی نہیں۔ گھر کے کام کاج کرنے کا گناہ کوئی نہیں، گناہ والے کام نہیں تھے۔ لیکن یہ جو خاص الخاص لوگ ہیں ان کی یہ فطرت ہے، ان کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ جب دنیاوی امور میں مصروف ہو جائیں تو ان امور کے اندر وہ جو چند گھڑیاں ان امور میں گزری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے یہ نافرمانی ہو گئی، ہائے ہماری سانس بھی اللہ کے ذکر سے خالی کیوں چلی گئی۔ سب سے پہلا احتمال یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگتے ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے، پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کا ہر آنے والا جو وقت تھا وہ پچھلی سے بہتر تھا، ترقی والا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلی گھڑی تھی، جو تھوڑی ترقی والی تھی، آپ اس کو اپنے لیے معصیت سمجھتے تھے کہ شاید اس گھڑی مجھ پہ اللہ کی نوازشات، اللہ کی عنایات جو کم تھیں اب زیادہ ہیں، تو آپ اس گھڑی کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ یا پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام تعلیم امت کے لیے، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ ایمان لانے کے بعد بھی بندے کو اللہ کا شکر گزار یوں بننا چاہیے کہ بندہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ سے استغفار طلب کرتا رہے۔ اور ایک توجیہ یہ کی مفسرین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا مضمون بیان فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کیا چادر اوڑھنے والے میرے محبوب رات کو قیام کیا کرو، تھوڑا کر لیا کرو، نصف رات کر لیا کرو یا نصف سے بھی کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم کر لیا کرو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ اللہ کی عبادت میں جب کھڑے ہو جاتے تو آپ کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو استغفار کرتے تھے وہ اس وجہ سے بھی، ایک احتمال یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ استغفار کرتے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اور یہ تعلیم امت کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسالت مآب علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، باوجود اس کے کہ آپ معصوم ہیں آپ پھر بھی اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو استغفار جو ہے یہ شکر گزاری کی علامت ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے اللہ کریم دنیاوی مصائب و آلام سے اس کو نجات دیتا ہے، اور رب تعالیٰ اس جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ جس جگہ سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم عام طور پہ کہہ دیتے چھپر پھاڑ کے اللہ دیتا ہے، تو جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الاستغفار ہے۔ استغفار سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے رب کے حضور استغفار کرتے رہو۔ اور پھر
ان کی آگے متقیوں کی چونکہ یہ صفات بیان ہو رہی ہیں، اور اب یہ آگے پھر اللہ فرماتا ہے الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، وہ سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، وہ ادب والے ہیں، فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار طلب کرنے والے ہیں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جو درد مند ہیں نا، جنہیں اللہ کی محبت کا درد ملا ہے، وہ نہیں سوتے۔ جو بے درد ہیں انہیں تو پھر نیند آ ہی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیان فرما دی کہ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سحری کے وقت کا جو استغفار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی قرب بخشنے والا استغفار ہے۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ یہ حدیث پاک کا دراصل ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا جب تیسرا پہر آتا ہے تو رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اللہ کریم جل مجدہ الکریم ہر روز، یہ ہر رات کی بات ہے، یہ 27ویں رات کی بات نہیں ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب کی بھی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم ہر رات کے تیسرے پہر رب تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر اللہ کریم جل جلالہ پوچھتا ہے بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو عزت چاہتا ہے میں اس کو عزت دے دوں، کون ہے جو روزی چاہتا ہے اس کو رزق طیب دے دوں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ رات کے پچھلے پہر اپنے بندوں سے پوچھتا ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کا ترجمہ پنجابی میں کر دیا کہ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو گویا وہ صبر کرنے والے ہیں متقی۔ صبر مصیبتوں آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ مصیبت آئی تو واویلا کرنا شروع کر دیا، اللہ کی ناشکری کے کلمات ادا کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الصابرین، اب جب یہ متقیوں کی جتنی صفات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، ان کو جب آپ منظر غائر دیکھیں گے، حقیقی معنوں میں دیکھیں گے، تو ایک ایک متقی کی صفت جو ہے وہ آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی نعت نظر آئے گی۔ آپ صبر کرنے والوں کے سردار، آپ مغفرت طلب کرنے والوں کے سردار، آپ سچ بولنے والوں کے سردار، آپ اللہ کے فرما بردار بندوں کے سردار، آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کے سردار۔ کوئی ایک صفت ایسی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نہ ہو اور باقی حضور کی امت میں وہ صفات موجود ہوں۔ اور اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی، بڑی عظیم آیت ہے، اور قرآن کریم میں سب سے بڑی گواہی ہے، یہ سب سے بڑی گواہی۔ شام سے 2 حبر آئے یہودی علماء نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے سفر کر رہے تھے، تو مدینہ طیبہ پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ نبی آخر الزماں کے شہر والی لگتی ہے۔ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی نا، ان نشانیوں کے مطابق یہ زمین جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی وطن ہے، وہی بستی ہے جس میں نبی آخر الزماں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے پوچھتے لوگوں سے اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پہنچ گئے۔ اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے، سلام دعا ہوئی، اور بیٹھ کر انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے ہمارے سوال کا جواب صحیح دے دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں جو آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط
اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں یہ سب سے بڑی گواہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت ان کو سنائی اور بتایا کہ یہ سب سے بڑی گواہی ہے قرآن پاک کی، وہ دونوں پھر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ یہ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے، قائمم بالقسط، اور اللہ انصاف کے ساتھ اپنے نظام کو قائم فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں دین اسلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین اسلام ہے۔ محبوب ترین دین اسلام ہے۔ محبوب ترین دین اسلام کیوں ہے؟ کہ باقی سارے ادیان کو اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے منسوخ فرما دیا اور دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھا، اس لیے یہ اللہ کا محبوب ترین دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور جن لوگوں نے اس بات میں اختلاف کیا کہ حق ان کے پاس آ گیا، علم انہیں معلوم ہو گیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب نے اس بات کے اندر اختلاف کیا دین کے اندر کہ دین اسلام نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ انہوں نے اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی، اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ذکر کیا، فرمایا بغیم بینہم، ایک دوسرے سے جو بغض تھا نا ان کے اندر، اس بغض کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ جب وصال فرمانے لگے تو آپ نے تورات جو ہے اپنے 70 صحابیوں کو دے دی کہ یہ سنبھال لو، اس کی ترویج و اشاعت کرنا۔ اب جب چیز ایک ہو اور ایک بندے کو سربراہ بنا دیا جائے تو پھر تو شاید کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ جب 70 لوگ ہوں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ جتنے زیادہ ایک محلے میں چودھری ہوں گے، نظام اتنا ہی خراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو چیز مشاورت کو اسی لیے سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا اسلام کے اندر کہ ہر چیز مشاورت سے کرو، تو وہ 70 لوگ جو تھے ان کا آپس میں ایسا اختلاف ہوا کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ آگے میرا ابا بڑا مولوی سی، دوسرا کہ میرا ابا تو بھی بڑا مولوی سی، تیسرا کہ نہیں میرا ابا تیرے ابے نالوں بھی بڑا مولوی سی، چوتھا کہ میرا ابا تھوڑے تینوں دے ابے نالوں بڑا مولوی سی۔ مطلب وہ تورات کے علماء جو ہیں آپس میں ان کی اولادیں اس بات پہ جھگڑنا شروع ہو گئے، اور ایسے کرتے کرتے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور حسد آ گیا۔ بغیم بینہم، ایک دوسرے سے حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے تھے ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اختلاف شروع کر دیا اس کے اندر۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہی کچھ موجود ہے، بنی اسرائیل والی وہ حرکتیں ہمارے علماء بھی آ چکی ہیں کہ بعض دفعہ صرف حق کو اس لیے حق نہیں کہنا کہ اگر میں نے حق کہہ دیا تو میری پگڑی چلی جائے گی، میری عزت چلی جائے گی، اگر میں نے غلطی تسلیم کر لی تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ حدیث رسول کے مطابق سب سے بڑا عالم وہ ہے جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو کہے کہ میں عالم ہوں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ حدیث رسول کے مطابق جو عالم ہوتا ہے وہ تو کہتا ہی نہیں کہ مجھے کچھ معلوم ہے، کیونکہ عالم دراصل طالب علم ہوتا ہے، وہ علم کی راہوں میں چلتا ہے، اسے کبھی ایک لمحے کے لیے شک نہیں گزرتا کہ میں عالم بن چکا ہوں، وہ ہمیشہ جستجو میں رہتا ہے کہ مجھے یہ علم حاصل ہو جائے، مجھے یہ علم حاصل ہو جائے، وہ علم کی گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوتا ہے۔ اور ان کے اختلاف کو اللہ کریم نے پھر کفر کی حالت تک ان کا اختلاف گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دیا، وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ،
اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے فإن اللہ سریع الحساب، پس بے شک اللہ جلد ہی پکڑ فرمانے والا ہے، اللہ جلدی ہی حساب لینے والا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ فإن حاجوک، پس اے محبوب آپ نے ان کو سمجھا دیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین اسلام ہے، آپ نے ان کو سمجھا دیا کہ اللہ ایک ہے، دین کے سارے احکامات ان تک پہنچا دیے۔ فإن حاجوک، پس اس کے باوجود بھی، پس اگر وہ اب آپ سے جھگڑیں، فإن حاجوک، پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اسلمت وجہی للہ، میں نے اللہ کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا، وجہیہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو گردن چہرے کے ساتھ ہی ہے، منسلک ہے یہ، تو فرمایا میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ ومن اتبعن، اور جس نے میری اتباع کی اس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان کو صاف صاف جواب دے دو، محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ تم جھگڑا کرتے ہو تو کرتے رہو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہوں اور میرے ماننے والے وہ ہیں کہ ہم سب نے اللہ کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اب یہ اگلا آیت کا حصہ جو ہے آپ سب احباب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، بالخصوص طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے اس کو توجہ سے سننا ہے۔ وَقُلْ، اے محبوب آپ ان سے کہیے، کن سے؟ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے کہیے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں سے کہیے۔ اب توجہ ہے آپ کی، کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ لوگ میرے اور آپ کے نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں نبی تو ان پڑھ تھا، نبی کو تو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، جبریل امین جب پہلی وحی لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا پڑھو، تو نبی پاک نے کہا میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں ہوں۔ ہمارے بچوں کو 11ویں کی اسلامیات کے اندر بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی تو ان پڑھ تھے۔ اب آپ توجہ کریں کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 20 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20، اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے محبوب کتاب والوں کو آپ کہیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو بھی آپ کہیں۔ یار جو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہو اس کو اللہ نے ان پڑھ بنا کے بھیجا ہوگا؟ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ محبوب کریم ان پڑھوں کو بھی اور کتاب والوں کو بھی پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ قل للذین اوتوا الکتاب والأمیین، قل اے محبوب آپ ان کو فرمائیں، کن کو؟ للذین اوتوا الکتاب والأمیین، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ان کو بھی فرمائیں، اور جو ان پڑھ ہیں ان کو بھی آپ فرمائیں۔ کیا اسلمتم، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اسلمتم، کیا تم اسلام لے آئے؟ کیا تم اسلام لے آئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا یعنی انکار کر دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک آپ پر کوئی بوجھ نہیں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے پیغام پہنچانا تھا اللہ کا، آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور بے شک اللہ کریم ایسی ذات کا نام ہے کہ اللہ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ اچھا جی، اب یہاں امیین کا ترجمہ آپ سب کو یاد ہو گیا، ان پڑھ، یہ امی کی جمع ہے، امی کی جمع ہے امیین۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 3 طرح سے آیا ہے، النبی الامی، النبی الامی، اور پھر آیا امیین جیسے ابھی میں نے پڑھا، اور ایک جگہ پہ آیا امیون، امیین بھی جمع ہے، امیون بھی جمع ہے۔ اچھا، اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگلی آیت پڑھوں گا، اگلا رکوع جو ہے وہ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے 11 نمبر رکوع۔
ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ویقتلون النبیین، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، بغیر حق، حق کے بغیر، ناحق، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کی بات کرنے والوں کو، انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ فَبَشِّرْهُمْ پس ان کو بشارت دے دو۔ اب یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے لفظ امیین کے ساتھ، اس کو سمجھانے کے لیے لفظ امیین آپ کو یہ مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، اچھا بشارت کس کو کہتے ہیں؟ افضل بھائی آپ بتائیں۔ خوشخبری کو بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوش خبری، یعنی خوش کر دینے والی خبر، خوشخبری، خوش کر دینے والی خبر۔ کسی کو اگر میں کہوں کہ تمہارا 5 لاکھ روپیہ گر گیا ہے، یہ خوش کر دینے والی خبر ہے۔ تمہارا بیٹا مر گیا، خوش کر دینے والی خبر ہے۔ تمہاری عاقبت خراب ہو گئی، تو جہنم تیرے لیے پکی ہو گئی، کیا یہ خوشی والی خبر ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی۔ جو اللہ کی آیات کا جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، جنہوں نے انصاف کا حکم قائم رکھنے کے لیے آواز بلند کرنے والے علماء کو قتل کیا، اللہ فرماتا ہے ان کو بشارت دے دو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی۔ اب لفظ ایک ہے فَبَشِّرْهُمْ، بس یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے امیین کے ساتھ۔ لفظ امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں آیا، اور یار لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ ان پڑھ نبی، نعوذ باللہ۔ اب پہلا پارہ آپ دیکھیں، پہلا سپارہ ہے، اور پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بشارت ہے مومنوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے کہ بے شک اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب یہاں ایمان والوں کے لیے بھی لفظ بشر آیا، بشارت کا لفظ آیا، اور جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ آل عمران کی، وہاں بھی لفظ بشارت آیا۔ لفظ بشارت جب ایمان والوں کے لیے آیا تو وہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور لفظ بشارت جب کافروں کے لیے آیا تو وہ جہنم کی بشارت ان کو دے رہا ہے۔ دو چیزیں یہاں سے ظاہر ہو گئیں کہ لفظ کو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ترجمے کے اندر یہ لفظ امی آ گیا ہے تو اس کا معنی ان پڑھ ہے، تو آپ نے اپنے نبی کو بھی ان پڑھ کہہ دینا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ لفظ آ گیا تو آپ نے کہنا جی اس کا تو معنی ہی ان پڑھ بنتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اپنے نبی کو بھی ان پڑھ ہی کہنا نہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب، قرآن پاک کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ لفظ کو آپ نے نہیں دیکھنا، لفظ کا ما قبل دیکھنا ہے، لفظ کا ما بعد دیکھنا ہے۔ لفظ آیا کس لیے ہے؟ اب بشارت کا مطلب ہے خوشخبری، بشارت کا لفظ ایمان والوں کے لیے آیا تو ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی، بشارت کا لفظ کافروں کے لیے آیا تو ان کو جہنم کی خبر دے دی گئی۔ اسی طرح جب لفظ امی نبی کے لیے آئے گا اس کا معنی یہ بنے گا کہ ان پڑھوں کی طرف بھیجا جانے والا نبی، یا اس کا معنی کیا بنے گا کہ بن پڑھے پڑھانے والا نبی، بن پڑھے پڑھانے والا نبی، کیونکہ پڑھ کے تو سارے ہی پڑھا دیتے ہیں، پڑھ کے تو سارے ہی پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کا لطف و کرم اس پہ زیادہ ہوتا ہے جس کو رب پڑھا کے بھیجے اور دنیا میں اس کا استاد نظر نہ آئے۔ قریش والے بھی دیکھیں، سارے قبیلوں والے دیکھیں کہ محمد تو اسی سرزمین مکہ پہ پلا بڑھا ہے، اس کا تو استاد ہی کوئی نہیں، یہ تو استاد کے بغیر ہے۔ تو اللہ کریم کی قدرت بھی مسکرا کے کہہ رہی ہوگی کہ تم محمد کا استاد زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو، محمد کا استاد تو عرشوں پہ رحمان ہے، زمین پہ اس کا استاد نہیں ملے گا۔ کیوں کہ جب استاد رسول اللہ کا کوئی ہوتا تو نبی پاک کے لیے اس کا احترام واجب ہونا تھا، استاد کا احترام واجب ہوتا ہے، تو نبی کے لیے کسی کا احترام واجب نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔
نبی صرف اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے، نبی پر کسی کا احترام اللہ کے سوا واجب نہیں ہوتا۔ تو لفظ امی جب نبی کے لیے آئے گا اس کا معنی ان پڑھ نبی نہیں بنے گا، بلکہ اس کا معنی بنے گا ان پڑھوں کو پڑھانے والا نبی، یا اس کا معنی بنے گا بن پڑھے پڑھانے والا نبی، بن پڑھے پڑھانے والا نبی اس کا معنی آئے گا۔ اور وہی لفظ امیین جب نبی پاک سے پہلی قوموں کے لیے آئے گا یا حضور سید عالم کی قوم کے لیے آئے گا، پھر اس لفظ امی کا معنی بنے گا ان پڑھ، جیسا کہ ابھی ہم نے آیت نمبر 16 میں پڑھا کہ اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے فرمایا کیا محبوب قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اے محبوب آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جن پر کتاب نازل کی گئی اور ان پڑھوں کو آپ کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ تو گویا پتہ چلا کہ لفظ جو ہے اس کا معنی آپ نے ہر جگہ پہ یار لوگوں کو تبھی تو غلطی لگی۔ قرآن پاک میں آیا مکروا و مکر اللہ، کافروں نے مکر کیا، چونکہ مکرو ہے انہوں نے کہا جی مکر کا معنی مکر ہی ہے، تو انہوں نے اللہ کے لیے بھی لفظ مکر ہی استعمال کر دیا۔ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، انہوں نے کہا جی اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ یہیں سے تو بیڑا غرق ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استاد کی ضرورت قرآن پاک سمجھنے کے لیے فقط اسی لیے ہے کہ استاد آپ کو وہ نکات سمجھائے گا، وہ چیزیں سمجھائے گا جو آپ سمجھ نہیں سکتے خود سے۔ عام بندہ پڑھے گا وہ کہے گا مکر کا معنی تو مکر ہی ہے، مکر کا لفظ اللہ کے لیے آ گیا اس کا معنی بھی مکر ہی کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ کے لیے وہ لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے جو توہین امیز ہو، جو بے ادبی والا لفظ ہو، تو کافروں کے لیے وہی لفظ مکر آ گیا، لیکن اللہ کے لیے وہی لفظ ہم نے اس لیے نہیں دہرایا کہ کہیں اللہ کے لیے وہ لفظ ہم جب کہیں گے بس بے ادبی کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی۔ اس کو میں ایک سادہ سا اصول آپ سب کو بتا دیتا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہر وہ لفظ جو آپ اپنے بارے میں سننا، لکھنا، کہنا پسند نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی لکھنا، کہنا اور سننا پسند نہ کریں گے۔ میں آپ کو کہوں آپ مکر کرنے والے ہیں تو آپ پسند کریں گے؟ آپ چالیں چلنے والے ہیں نہیں نا پسند کرتے، تو پھر اللہ اس کے رسول کے لیے بھی پسند نہیں کرنا۔ ہم اپنے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بے شک کسی کا باپ ایک کلاس میں اسکول کی نہ پڑھا ہو اور کوئی لڑائی میں اس کو کہہ دو کہ چالو ان پڑھ دیا، چالو ان پڑھ دیا پترا، وہ برداشت نہیں کرے گا، بے شک اس کا باپ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ لفظ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو عیوب کی نشاندہی کرتے ہیں، عیب والے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ کی ضرورت تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو ترجمہ سمجھایا قرآن کریم کا۔ جب آیت نازل ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو آیت رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے صحابہ اس کو سارا ہی سمجھ لیتے کہ کیوں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین کرتے تھے باقاعدہ طور پہ صحابہ کے سامنے۔ پھر نبی علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا، پھر صحابہ نے تابعین کو سمجھانا شروع کیا، پھر تابعین نے تبع تابعین کو سمجھانا شروع کیا، پھر ان سے آگے ائمہ مجتہدین نے سمجھا، ائمہ اہل بیت وہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے۔ یہ سلسلہ بسلسلہ قرآن پاک ایسے ہی لوگ سمجھتے آئے ہیں۔ اب جا کے یہ وبا پھوٹ پڑی کہ قرآن پاک کا ترجمہ خود سے ہی پڑھ لو۔ ترجمہ خود سے پڑھنے میں قباحت کوئی نہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے، آیات کی تشریح کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو 2-3 مثالیں دے کے سمجھایا۔ تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ سن لیں، ترجمہ سن لیں اور پھر ساتھ پڑھتے جائیں۔ مستند عالم دین کا ترجمہ سنتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ سامنے قرآن پاک رکھ کے اس کو پڑھتے بھی جائیں، پھر آپ کو دونوں طرح کی رہنمائی مل سکتی ہے کہ آپ جب پڑھیں گے کسی جگہ پہ آپ اٹک گئے یا سمجھ نہیں آیا مطلب، تو آپ کو وہ سننے سے مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔